شادی کے فوراً بعد میرا شوہر ہر وقت مجھے کہتا، اگر میں مر گیا تو تم مجھ سے شادی کرنا جس سے میری ماں تمہیں کہے۔ مجھے بہت دکھ ہوتا کہ شوہر ایسا کیوں کہتا ہے، اور میں اس کی لمبی زندگی کی دعا کرتی، کیونکہ مجھے اپنے شوہر سے بہت محبت تھی۔ ایک دن اچانک میرے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہوا اور میں بیوہ ہو گئی، مگر اس وقت مجھے بہت حیرت ہوئی جب میری عدت بھی پوری نہ ہوئی اور میری ساس میرے پیچھے پڑ گئی کہ دوسری شادی کر، جس سے میں کہوں میں مان گئی۔ یوں میری عدت پوری ہوتے ہی دلہا دیکھے بغیر ہی ہاں کر دی۔ شادی کی رات جو ہی دلہا کمرے میں آیا تو میری چیخیں نکل گئی، کیونکہ وہ تو تین۔ میرا نام عالیہ ہے، میں اسلام آباد کی رہنے والی ہوں۔ میں ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ ہم دو ہی بہنیں تھیں، بڑی بہن کی شادی ہو چکی تھی۔ اب میرے امی ابو چاہتے تھے کہ میری بھی شادی ہو جائے، لیکن میں نے منع کر دیا اور اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ایک آفس میں جاب کر لی۔ آفس کا ماحول بہت اچھا تھا، سب ایک دوسرے سے نہایت عزت اور احترام سے پیش آتے تھے۔ وہاں کا باس ایک نرم دل اور 25 سے 26 سال کا ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکا تھا۔ آفس کی تقریباً ساری لڑکیاں باس کے آگے پیچھے پھرتی تھی۔ ہر لڑکی یہ چاہتی تھی کہ وہ باس کو اپنے حسن میں پھنسا کر شادی کر لے۔ اچھا تو وہ مجھے بھی لگتا تھا، مگر میری تربیت ہرگز ایسی نہیں تھی کہ میں اس کو اپنی جانب مائل کرتی۔ مجھے یقین تھا کہ اگر اللہ کو منظور ہوا تو وہ اس کے دل میں میرے لیے خود ہی محبت ڈال دے گا۔ اس کا نام ارسلان تھا اور وہ ایک بہت اچھا انسان تھا۔ ہماری اکثر آفس ورک کے حوالے سے بات چیت ہوتی تھی اور میں نے اسے ہمیشہ نظر جھکا کر بات کرتے دیکھا تھا۔ میں ایسا ہم سفر ہی چاہتی تھی جو عورتوں کی عزت کرتا ہو، اس لیے میں اللہ سے بہت دعائیں کرتی تھی۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اللہ نے میری دعا سن لی اور ارسلان نے مجھ سے شادی کے لیے پوچھا۔ کہنے لگا، مجھے آپ بہت اچھی لگتی ہیں، کیا مجھ سے شادی کریں گی؟ میں تو پہلے ہی اس انتظار میں بیٹھی تھی، میں نے فوراً ہاں کر دی۔ میرے گھر والوں کو کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر مجھے حیرت ہوئی جب ارسلان نے بتایا کہ اس کی امی نہیں مان رہی۔ وہ اکثر مجھ سے اپنی امی کی بہت تعریفیں کرتا تھا کہ وہ اس سے بہت پیار کرتی ہیں، اس لیے مجھے لگا کہ وہ اس کی ہر بات مانتی ہوں گی۔ وہ اس کی شادی شاید کسی اور سے کروانا چاہتی تھی۔ ارسلان نے مجھے کہہ دیا کہ جب تک اس کی امی راضی نہیں ہوں گی وہ مجھ سے شادی نہیں کر سکتا۔ میں بہت پریشان ہو گئی۔ ایک سال یوں ہی گزر گیا۔ جب ارسلان نے اپنی امی کو یہ کہا کہ وہ زندگی بھر شادی نہیں کرے گا، تب جا کر اس کی امی راضی ہوئیں۔ جب وہ میرے گھر رشتہ لے کر آئے تو مجھے پاس بٹھا کر کہنے لگی کہ اگر میں پہلے تم سے مل لیتی تو پہلے ہاں کر دیتی۔ میرے بیٹے کی پسند لاجواب ہے۔ میرے دل کو بہت تسلی ہوئی اور میں نے شکر ادا کیا کہ اس کی امی دل سے راضی ہیں، ورنہ مجھے دھڑکا لگا ہوا تھا کہ کہیں وہ شادی کے بعد مجھے قبول نہ کریں اور روایتی ساس کی طرح ظلم نہ کرنا شروع کر دیں۔ لیکن شادی تک میری ساس نے بہت اچھا رویہ رکھا تھا۔ بہت جلد میری شادی ہو گئی اور میں رخصت ہو کر ارسلان کے گھر آ گئی۔ اس نے شادی کی رات منہ دکھائی میں مجھے اپنے اس گھر کے کاغذات دیے اور کہا کہ یہ گھر میں نے تمہارے نام کر دیا ہے۔ جو گھر اس نے مجھے دیا تھا وہ کروڑوں کی مالیت کا تھا۔ میں اس سے یہ توقع نہیں کر رہی تھی کہ وہ مجھے اتنا مہنگا تحفہ دے گا۔ وہ کہنے لگا، عالیہ، مجھے تم سے بس ایک درخواست کرنی ہے کہ میری امی کا خیال رکھنا، ان کو اپنی ماں ہی سمجھنا۔ تمہیں معلوم ہے کہ وہ بڑی مشکلوں سے راضی ہوئی ہیں۔ اگر کبھی کچھ کہہ دیں تو اپنی ماں سمجھ کر نظر انداز کر دینا۔ انہوں نے میرے لیے بہت قربانیاں دی ہیں۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ آپ فکر نہ کریں، میں سب گھر والوں کو اپنا ہی سمجھوں گی۔ گھر میں میری ساس، سسر اور ایک نند رہتی تھی۔ مجھے وہ سب لوگ بے زر سے لگے تھے۔ شادی کے بعد ہم دونوں ہنی مون کے لیے دبئی چلے گئے تھے۔ میرا شوہر دل کھول کر مجھ پر خرچ کرتا تھا اور مہنگے مہنگے تحائف دیتا رہتا تھا۔ میرے پاس بہت ساری ڈائمنڈ کی جیولری اکٹھی ہو گئی تھی جو میں نے لاکر میں رکھوا دی۔ میں نے ہنی مون سے واپس آتے ہی گھر کی ذمہ داری سنبھالنی چاہی، مگر میری ساس نے منع کر دیا کہ تم رہنے دو،
گھر کا کام نوکر کر لیتے ہیں اور کھانا شروع سے ہی میں بناتی ہوں، اب بھی میں ہی بناؤں گی۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ دوبارہ آفس جوائن کر لیا۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، ایک منٹ بھی مجھ سے دور نہیں رہتا تھا۔ ہم ایک ساتھ دفتر جاتے تھے اور ایک ساتھ واپس آتے تھے۔ صبح دوپہر شام کا کھانا بھی اکٹھے کھاتے تھے۔ اکثر وہ مجھے لانگ ڈرائیو پر شاپنگ پہ لے جاتا تھا۔ زندگی بہت ہی پرسکون اور اچھی گزر رہی تھی۔ مجھے اکثر لگتا تھا کہ میری ساس مجھے پسند نہیں کرتی، لیکن جو کہ اس نے منہ سے کبھی کچھ نہیں کہا تھا، اس لیے میں بھی مطمئن تھی۔ میرا شوہر اکثر اپنی بہن کو بھی ہمارے ساتھ گھومنے چلنے کے لیے کہتا، مگر میری ساس منع کر دیتی کہ تم لوگوں کی نئی نئی شادی ہے، آپس میں وقت گزارو۔ لیکن مجھے لگتا تھا کہ بات کوئی اور ہے۔ جب بھی میں اپنی نند سے بات کرنے کی کوشش کرتی تو وہ اپنی ماں کو دیکھتی اور چپ ہو جاتی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اسے اس کی ماں نے مجھ سے بات کرنے پر منع کیا ہو۔ میں نے اپنے شوہر سے یہ بات کی تو کہنے لگا، تم ان کی فکر نہ کرو، جب میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں اور کسی کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں انتہائی خوش تھی اور مجھے لگتا تھا کہ اب زندگی میں کبھی کوئی دکھ اور غم نہیں آ سکتا، مگر میں غلط تھی۔ میری خوشیاں بہت کم ثابت ہوئیں۔ ایک دن گھر میں کھانا کھاتے ہوئے اچانک میرے شوہر کی طبیعت بگڑی تو اس کی والدہ اسے ہسپتال لے گئی۔ میں بہت فکر مند ہو رہی تھی، مجھے بہت ڈر بھی لگ رہا تھا۔ میں نے بہت دعائیں کی۔ جب وہ دونوں واپس آئے تو میں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تو وہ مجھے کہنے لگی کہ ٹیسٹ کروائے ہیں، کل پرسوں تک رپورٹ ملے گی، پھر پتہ چلے گا۔ کچھ دن بعد میں نے اسے رپورٹس کے متعلق پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ ابو کہہ رہے تھے کہ وہ لے آئیں گے۔ اگلے دن پھر اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ پتہ نہیں اب اسے کیا ہو گیا تھا، وہ اکثر بیمار ہو جاتا۔ میں اسے رپورٹس کا پوچھتی تو وہ ٹال دیتا۔ جب بھی وہ بیمار ہوتا تو اس کے والد اسے فوراً ہسپتال لے جاتے، حالانکہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ جاؤں، مگر میرے سسر مجھے گھر پر ہی چھوڑ جاتے تھے کہ عورتوں کا ساتھ جانا ٹھیک نہیں۔ میرے شوہر کی صحت دن بدن گرنے لگی۔ ان حالات نے اسے خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ ان کو لگنے لگا تھا کہ جیسے وہ اب کبھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ میں اسے بہت کہتی تھی کہ مجھے اپنی بیماری کے بارے میں تو بتاؤ، لیکن وہ نہیں بتاتا تھا تاکہ میں پریشان نہ ہوں۔ مجھ سے ایک دن کہنے لگا کہ میری موت کا کچھ پتہ نہیں، میرے مرنے کے بعد تم شادی کر لینا اور اسی سے شادی کرنا جس سے میری ماں کہے۔ میں اسے ناراض ہو گئی کہ اس نے ایسی بات کیوں کی، لیکن اب وہ مجھے روز یہی بات کہتا کہ میری ماں تمہاری شادی کسی بہت اچھے انسان سے کروائیں گی، تم بس ہاں کر دینا۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ اب کافی وقت گزارنے لگا تھا۔ میرے پاس جب بھی آتا اپنے مرنے کی ہی باتیں کرتا۔ مجھے اس کی ایسی باتوں سے بہت دکھ ہوتا تھا۔ میں دہل جاتی اور اللہ سے اس کی لمبی زندگی کی دعائیں مانگتی۔ مجھے اپنے شوہر سے بہت محبت تھی اور میں ہرگز اس کو کھونا نہیں چاہتی تھی، لیکن میری دعائیں کسی کام نہ آئی، اور وہی ہوا جس کا ڈر میرے شوہر کو لگا رہتا تھا۔ اس دن کھانا کھاتے ہی میرے پیٹ میں بہت درد ہونے لگا تھا، اس لیے میں آفس نہیں گئی۔ اس کا بھی دل نہیں کر رہا تھا کہ میرے بغیر جائے، لیکن میرے سسر نے کہا کہ آج بہت اہم میٹنگ ہے، ہم دونوں کو جانا پڑے گا، اس لیے مجبوراً اسے جانا پڑا۔ اور شام کو خبر ملی کہ دفتر سے واپسی پر اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ میں جس حال میں تھی اسی حال میں ہسپتال بھاگی۔ وہ اپنے آخری سانسوں پر تھا۔ اس نے پھر مجھے مرتے مرتے وصیت کی، کہنے لگا کہ تمہیں میری محبت کی قسم، میرے مرنے کے بعد دوسری شادی اسی سے کرنا جسے ماں کہے۔ اور اس نے میرے ہاتھوں میں دم توڑ دیا۔ میری تو دنیا ہی اندھیری ہو گئی تھی۔ مجھے لگا میں جیتے جی مر گئی ہوں۔ مجھے اپنے جوان شوہر کی میت کا صبر نہیں آتا تھا۔ میں ہر وقت اسے یاد کر کے روتی رہتی تھی۔ میں تو اس کی وصیت کو بھی بھول بھال چکی تھی، کیونکہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ دوسری شادی کروں۔ لیکن مجھے بہت حیرت ہوئی جب میری عدت بھی ختم نہیں ہوئی اور میری ساس مجھ سے کہنے لگی کہ تم دوسری شادی کی تیاری کرو۔ میں نے انکار کیا تو
اس نے کہا کہ تمہارے شوہر نے تمہاری ذمہ داری مجھے سونپی تھی اور میں اس کی آخری خواہش ضرور پوری کروں گی۔ مجھے اپنی ساس اور سسر کو دیکھ کر بالکل نہیں لگتا تھا کہ انہیں اپنے بیٹے کی موت کا ذرا بھی دکھ ہے۔ اسے دکھ ہوتا تو وہ یہ بات مجھ سے کچھ عرصہ بات کرتی۔ مجھے افسوس ہوا کہ وہ کم سے کم میری عدت تو پوری ہونے کا انتظار کر لیتی۔ میں کبھی بھی دوسری شادی نہ کرتی اگر میرے شوہر نے مجھے وصیت نہ کی ہوتی۔ میرے گھر والے مجھے لینے آئے، مگر میری ساس نے کہا کہ میں اب اس کی بیٹی ہوں اور وہی میرا فیصلہ کریں گی۔ میں نے امی ابو کو کہہ دیا کہ میں دوسری شادی اپنی ساس کی پسند سے کروں گی۔ امی نے مجھے بہت سمجھایا کہ ابھی تو عدت ختم ہوئی ہے، ابھی شادی نہ کرو، لوگ باتیں کریں گے، تھوڑا انتظار کر لو۔ مگر میری ساس کو انتظار منظور نہیں تھا۔ میرے ماں باپ ناراض ہو کر چلے گئے اور میں نے اپنی ساس کو دوسری شادی کے لیے ہاں کر دی۔ میں نے دلہا نہیں دیکھا تھا کہ کس سے وہ میری شادی کروا رہی ہیں، اور نہ ہی میں نے دیکھنے کی فرمائش کی تھی، کیونکہ میں بس اپنے مرحوم شوہر کی آخری خواہش پوری کر رہی تھی۔ میری شادی ہو گئی۔ نکاح والے دن سب لوگ عجیب عجیب باتیں کر رہے تھے، کبھی مجھے باتیں سناتے اور کبھی میرے ساتھ بیٹھے میرے شوہر کو۔ مجھے ان کی باتوں کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی اور نہ ہی میں سمجھنا چاہتی تھی۔ میری دوسری شادی میں میرے گھر سے کوئی بھی شریک نہیں ہوا تھا۔ میرا سادگی سے نکاح کر دیا گیا اور مجھے میرے کمرے میں میری نند چھوڑنے آئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہیں پتہ ہے میری شادی کس سے ہوئی ہے؟ تو وہ سٹپٹا گئی اور جلدی سے کمرے سے باہر چلی گئی۔ مجھے لگا تھا کہ میری شادی میری ساس نے ارسلان کے کسی دوست یا کزن سے کروائی ہوگی، کیونکہ اپنی بیماری کے دنوں میں وہ کہتا تھا کہ میری امی تمہاری دوسری شادی بہت اچھے اور ہینڈسم انسان سے کروائیں گی، اور میں اس کی باتوں کو مذاق سمجھتی تھی۔ شادی کی رات جب میرا دوسرا شوہر کمرے میں داخل ہوا تو اسے دیکھ کر میری چیخیں نکل گئی، کیونکہ وہ تو میرے سسر کے کزن تھے۔ میں چیختے ہوئے بیڈ سے اٹھ گئی کہ کیا مذاق ہے؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ تم اس وقت میرے کمرے میں کیا کرنے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ تمہاری دوسری شادی مجھ سے ہی ہوئی ہے اور میں ہی تمہارا شوہر ہوں۔ حیرانی کے مارے میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ مجھے اس کی بات کا یقین نہیں آیا اور کہا کہ یہ غلط ہے، آپ میرے سسر کے کزن ہیں، آپ کی اور میری عمر میں اتنا فرق ہے، ہماری شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ ابھی نکل جائیں یہاں سے۔ میرا شور سن کر میری ساس کمرے میں آئی، کہنے لگی کہ ہم ارسلان کے سگے ماں باپ نہیں ہیں، ہم نے اسے گود لے کر پالا تھا جب وہ 2 سال کا تھا، اس لحاظ سے وہ ہمارا حقیقی بیٹا نہیں تھا، اور یہ بات اسے بھی معلوم تھی۔ اس نے مجھے اختیار دیا تھا کہ میں تمہاری شادی اپنی مرضی سے کروں، اس لیے میں نے تمہاری شادی اپنے شوہر کے چچا زاد کزن سے کروا دی ہے۔ اب تم ہمیشہ اس گھر میں رہو گی۔ یہ ارسلان کی ہی آخری خواہش تھی کہ تم اس گھر کو چھوڑ کر کبھی نہ جاؤ۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ارسلان نے یہ فیصلہ کیسے کر دیا تھا۔ میری ساس کہنے لگی، میں نے اسے اپنا بیٹا مانا تھا، اس لیے بڑی مشکل سے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ تم میرے احسان ماننے کی بجائے الٹا شور کر رہی ہو۔ میں نے کہا آپ دونوں جائیں یہاں سے۔ میری ساس بھی نہیں چاہتی تھی کہ اس کے شوہر کا کزن میرے پاس کمرے میں رہے، لہٰذا وہ دونوں ناک منہ چڑھاتے وہاں سے چلے گئے اور میں وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ جو انکشافات آج ہوئے تھے انہوں نے میری جان نکال دی تھی۔ مجھے کبھی ارسلان نے نہیں بتایا تھا کہ یہ اس کے حقیقی گھر والے نہیں ہیں۔ میں زور زور سے رونے لگی اور ارسلان کی تصویر سے کہنے لگی کہ آپ نے اچھا نہیں کیا مجھے چھوڑ کر اور یہ وصیت کر کے۔ میں سوچ سوچ کر پاگل ہو گئی کہ آخر ارسلان ایسا کیوں چاہتا تھا کہ میری شادی اس کے باپ کے کزن سے ہو جائے۔ پتہ نہیں میری ساس سچ بول رہی تھی یا جھوٹ، پتہ نہیں ارسلان کو اس سب کی خبر بھی تھی یا نہیں۔ میرے لیے بڑی آزمائش آ گئی تھی کہ میں جس کو پہلے کبھی سوچا بھی نہیں تھا اب وہ میرا شوہر ہے، وہ بھی میرے سسر کی عمر کا۔ ساری رات میں نے رو رو کر گزاری۔ صبح میری نند کمرے میں آئی،
شاید اسے اپنی نند کہنا بھی نہیں چاہتی تھی، اور وہ ناشتہ لے کر آئی اور کہنے لگی آپ کی شادی میرے ابو کے کزن سے ہوئی ہے، آپ میری ماں کے برابر ہیں۔ وہ مجھے امی کہہ رہی تھی کہ ناشتہ کر لیں۔ میں نے کہا نہیں، میں آفس جا کر کروں گی، ابھی میرا دل نہیں چاہ رہا، تم جاؤ یہاں سے۔ میرا دل اس گھر سے بھاگ جانے کو کر رہا تھا، سوچا تھا کہ آفس جاؤں گی تو میرا دل بہل جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد میرا دوسرا شوہر کمرے میں آیا اور کہنے لگا تم آج سے دفتر نہیں جاؤ گی بلکہ گھر میں ہی رہو گی۔ میں نے پوچھا کیوں نہیں جاؤں گی؟ تو وہ کہنے لگا کہ تم اب میری بیوی ہو اور میں جو چاہوں گا تمہیں وہی کرنا ہوگا، تو تم دفتر نہیں جاؤ گی بلکہ میں جاؤں گا، اور اب سے دفتر کے سارے معاملات میں اور تمہارے سابقہ سسر دیکھ لیں گے۔ میں نے غصے سے کہا کہ میں دفتر جاؤں گی۔ تو وہ کہنے لگا اگر تم نہیں چاہتی کہ میں تمہارے کمرے میں آ کر رہنے لگ جاؤں تو تمہیں میری بات ماننی پڑے گی۔ تم نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے، کسی نے تمہیں مجبور نہیں کیا تھا، اب تم وہی کرو گی جو میں چاہوں گا۔ میں ڈر گئی کہ کہیں وہ سچ میں ہی کمرے میں نہ آ کر رہنے لگ جائے۔ میں تو اس کی 1 منٹ کی موجودگی برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے چپ ہو کر رہ گئی اور دفتر جانا چھوڑ دیا۔ ان لوگوں کے رویے دیکھ کر اب کچھ مجھے سمجھ آنے لگی تھی۔ میری دوسری شادی کیوں کروائی گئی تھی؟ ارسلان نے یہ گھر میرے نام کیا ہوا تھا، اور اگر میں یہاں سے چلی جاتی اور کسی اور سے شادی کر لیتی تو یہ گھر لازمی ان کے ہاتھوں سے نکل جاتا۔ اس لیے میری ساس نے اپنے شوہر کے کزن سے میری شادی کروا دی۔ میں اب زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں ارسلان کی یادوں کے سہارے گزارتی تھی۔ کبھی ملازمہ کھانا دے جاتی تو کبھی میں خود نیچے کچن میں جا کر کھا لیتی تھی۔ ایک دن مجھے کسی نے کھانا نہ دیا، میں نیچے کچن میں آ گئی، کھانا کھا کر واپس جانے لگی تو وکیل صاحب کو نکلتے دیکھا۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ وکیل کیا کرنے آیا ہے۔ میں نے ملازمہ کو بلا کر پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ ارسلان صاحب کی وصیت کے بارے میں بتانے آئے تھے۔ مجھے ان سب میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس لیے میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ کچھ دنوں بعد میرا دوسرا شوہر کمرے میں آیا اور دفتر کے کچھ کاغذات پر دستخط کروائے۔ اس کے بعد وہ اکثر کوئی نہ کوئی بلینک چیک یا کاغذ سائن کروا لیتا مجھ سے، اور میں صرف اس لیے کر دیتی کیونکہ وہ کہتا تھا کہ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ میرے کمرے میں آ کر رہنے لگ جائے گا، اور میں یہ کسی صورت نہیں چاہتی تھی۔ مجھے اس کی شکل سے بھی اب نفرت ہونے لگی تھی، اس لیے وہ جو کہتا تھا میں مانتی تھی۔ ایک دن میں نے اپنی شوہر اور اپنے ساس سسر کی باتیں سنی۔ وہ ارسلان کے بارے میں ہی کوئی بات کر رہے تھے۔ میرا شوہر کہہ رہا تھا اگر ارسلان کچھ دیر اور زندہ رہ لیتا تو ہمیں بہت فائدے حاصل ہوتے، مگر بہت جلد وہ اس دنیا سے چلا گیا، اب وکیل کو ہی مٹھی میں کرنا پڑے گا۔ میں سوچنے لگی کہ انہیں ارسلان کی دولت کی ہوس ہے۔ مجھے اتنا پتا تھا کہ یہ گھر میرے نام ہے، لیکن ارسلان نے اور وصیت میں کیا لکھا تھا مجھے کچھ علم نہیں تھا۔ 2-3 دن بعد وکیل دوبارہ آیا۔ میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی مگر میری ساس نے مجھے منع کر دیا۔ اس نے مجھے اس سے ایک بار بھی ملنے نہیں دیا۔ میں اس زندگی سے تنگ آ گئی تھی، اب اکثر میں بیمار رہنے لگی تھی۔ ایک دن ملازمہ نے مجھے چپکے سے بتایا کہ میری سابقہ ساس میرے کھانے میں کچھ ملا دیتی ہے، اس لیے میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ مجھے ڈر لگنے لگا، یوں لگتا تھا کہ یہاں مزید کچھ عرصہ رہی تو مر جاؤں گی۔ صرف اس گھر کے لیے میرے ساتھ اتنا کچھ ہو رہا تھا۔ ایک رات میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے شوہر کو کہتی ہوں کہ مجھے طلاق دے اور یہ گھر خود رکھ لے۔ میں وقت دیکھے بغیر اٹھ کے اس کے کمرے میں جانے کے لیے نیچے والے پورشن میں آ گئی۔ اس سے پہلے کہ میں دروازے پر دستک دے کر اپنے شوہر کو آواز دیتی، مجھے اندر سے باتوں کی آواز سنائی دی۔ وہ میری ساس کو کہہ رہا تھا کہ آج کے بعد یہ بات اپنی زبان پہ نہ لانا، اگر کسی نے سن لیا تو بہت برا ہوگا، اور عالیہ کو یہ بات کسی صورت نہ پتہ چلے۔ مجھے بے چینی ہوئی کہ وہ آخر کیا چھپا رہے ہیں۔ میں نے اکثر ان دونوں کو چھپ چھپ کر باتیں کرتے سنا تھا۔ ان آدھی ادھوری باتوں سے میں کچھ نہیں سمجھتی تھی، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ اب اصل راز میں معلوم کر کے ہی دم لوں گی۔
اس لیے ضروری تھا کہ میں اپنے شوہر کو اپنے قابو میں کرتی۔ ایک دن میں نے اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ میرے شوہر نے حیرانی سے مجھے دیکھا، جیسے اسے توقع نہ ہو کہ میں ہوں گی۔ میں نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے ساتھ کھڑا کیا اور کہا، آپ بھول گئے آپ میرے شوہر ہیں اور میرے ساتھ چلیں میرے کمرے میں۔ وہ یہ سب سن کر چونک گیا اور میری ساس سسر کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میرا شوہر بہت خوش ہو رہا تھا۔ ظاہری سی بات ہے، اس عمر میں جوان بیوی کے ساتھ رہنے کے لیے اس کے اندر جیسے بجلی بھر گئی تھی۔ میں اسے کمرے میں لائی اور اسے صاف صاف کہہ دیا کہ آج سے میں آپ کی ہر بات مانوں گی اور آپ مجھ سے ہر بات شیئر کیجیے گا۔ میرے شوہر نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ مجھے پانے کے لیے کچھ بھی کرے گا، کچھ بھی۔ میری ساس سسر کا یہ دیکھ کر بس نہیں چل رہا تھا۔ میں اپنے اس دوسرے شوہر سے لگاوٹ سے باتیں کرنے لگی تھی۔ میں اس کا دروازے پہ نئی نویلی دلہن کی طرح استقبال کرتی تھی، جس کی وجہ سے وہ اب میری طرف کھینچا جا رہا تھا۔ میں نے اسے اپنا اتنا عادی کر دیا تھا کہ اسے اب میرے سوا کوئی نظر ہی نہیں آتا تھا۔ میرے ساس سسر یہ دیکھ کر جل بھون کر رہ جاتے۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ میرے شوہر کو مجھ سے چھین لیں۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر کو کہا، ہم دونوں یہ ملک چھوڑ کر دبئی چلے جاتے ہیں۔ وہ تو بہت خوش ہوا اور اس نے سارے انتظامات کرنے شروع کر دیے۔ میں صرف اپنی ساس سسر کو آگ بگولا کرنا چاہتی تھی تاکہ وہ تنگ آ کر سارے راز اگل دیں، اور ایک دن ایسا ہی ہوا۔ وہ میرے شوہر سے بلند آواز میں جھگڑا کرنے لگے اور کہنے لگے، ابھی اور اسی وقت عالیہ کو طلاق دو، ہمیں نہیں چاہیے گھر، اسے نکالو۔ میرا شوہر اسے تحمل سے سمجھانے لگا کہ ہم نے اتنی محنت کس لیے کی ہے، اب منزل کے اتنے قریب آ کر تم دونوں اس طرح تو مت کرو۔ مگر وہ کچھ سننے کو تیار نہیں تھے اور کہا، اگر کچھ دنوں تک تم نے اسے طلاق نہیں دی تو ہم اسے سب سچ بتا دیں گے، اسے پتہ چل جائے گا، اور اگر اسے پتہ چل گیا تم جانتے ہو کیا ہوگا۔ میرا شوہر ان کو کہنے لگا، ٹھیک ہے، تم دونوں اپنی زبان بند رکھنا، میں اسے طلاق دے دوں گا۔ میں یہ سن کر بہت پریشان ہوئی تھی۔ اگر وہ مجھے طلاق دے دیتا تو مجھے کبھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ کس راز کی بات کر رہے تھے۔ میں نے اپنے شوہر سے بہت ساری باتیں اگلوائی تھی، لیکن میں جس راز کو جاننے کی کوشش میں تھی وہ اس نے ابھی تک مجھے نہیں بتایا تھا۔ اب میری بس ہو گئی تھی، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ اب کوئی اور طریقہ آزمانا پڑے گا۔ اگلی رات جب وہ میرے کمرے میں آیا تو میں نے اسے نشے والی دوا پلا دی۔ کچھ دیر بعد جب مکمل طور پر وہ اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا تو میں نے اسے کہا کہ میں اپنا یہ گھر تمہارے نام کر دوں گی، مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تم مجھ سے کیا چھپا رہے ہو۔ ارسلان تمہارا کون لگتا تھا؟ وہ نشے میں جھومنے لگا اور ساری بات بتانے کے لیے راضی ہو گیا اور کہنے لگا کہ ارسلان تمہارے سسر کے بھائی کا بیٹا تھا۔ تمہارے سسر کا بھائی بہت امیر تھا۔ جب ارسلان 2 سال کا تھا تب ارسلان کے والدین کا انتقال ہو گیا۔ تمہارے ساس سسر اس گھر میں ارسلان کے پرورش کے بہانے آگے اور سارے کاروبار پر قبضہ کر لیا، مگر ان کے نام کچھ نہیں ہو سکتا تھا جب تک ارسلان بڑا نہ ہو جاتا۔ تو اسے نہیں بتایا تھا کہ تمہاری ساس سسر کا اصل بیٹا نہیں۔ جب وہ بڑا ہوا تو اس نے کاروبار سنبھال لیا اور کاروبار بہت ترقی کرنے لگا۔ پھر ایک دن وہ کہنے لگا کہ وہ کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے۔ تمہارے ساس سسر اس کی شادی اپنی بیٹی سے کرنا چاہتے تھے۔ اس دن انہوں نے اسے اس کی حقیقت بتائی کہ وہ ان کا بیٹا نہیں ہے، اور اپنی خواہش بتائی کہ وہ چاہتے ہیں کہ تم ہماری بیٹی سے شادی کر لو۔ اس نے انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگا وہ ان کی بیٹی سے شادی نہیں کرے گا کیونکہ وہ اسے اپنی بہن سمجھتا ہے۔ وہ بھی ان کو اپنے ماں باپ کی جگہ سمجھتا تھا، اس لیے منانے کی کوشش کرتا رہا۔ انہوں نے اس ڈر سے کہ وہ کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے اس کی شادی تم سے کر دی۔ ہم سب تو اس کی ساری دولت سمیٹنے کے چکر میں تھے، اور تمہارے آتے ہی اس نے یہ گھر تمہارے نام کر دیا اور تم پر اپنی دولت لٹانے لگا۔ ہمیں بہت غصہ آتا تھا لیکن کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ پھر ہم نے پلان بنایا، اس کے کھانے میں دوا ملائی جس سے اس کی طبیعت خراب ہو گئی، اور وہاں ہم نے جان بوجھ کر
اس کے ٹیسٹ کروائے۔ ڈاکٹر نے جو رپورٹ دی اور وہ ہم نے بدلوا دی اور اسے فرضی اور جھوٹی رپورٹ اس کے حوالے کر دی، جس پر لکھا تھا اس کو بلڈ کینسر ہے اور وہ بہت جلد مر جائے گا۔ اس نے ہم سے درخواست کی کہ تمہیں یہ سب نہ بتایا جائے۔ پھر تمہاری سابقہ ساس اور سسر نے اسے کہنا شروع کر دیا کہ وہ تم سے کہے کہ میرے مرنے کے بعد میری ماں کی پسند سے شادی کرے۔ وہ اپنی ماں کو بہت چاہتا تھا اور اب اسے اپنی زندگی پر بھی یقین نہیں تھا کہ وہ کتنی دیر جیے گا، حالانکہ وہ بالکل ٹھیک تھا۔ ہم نے اسے کہا تھا کہ ہم اس کی شادی بہت اچھی جگہ کریں گے، بلکہ اسے کہا کہ عالیہ کی دوسری شادی تمہارے کنوارے کزن سے کر دیں گے۔ تو اسے بھی تسلی ہوئی۔ اسے تم سے بہت محبت تھی اور اسے تمہاری بہت فکر تھی کہ اس کے مرنے کے بعد تمہارا کیا ہوگا۔ اسے ڈر لگنے لگا کہ کہیں بعد میں کوئی تمہارے ساتھ غلط نہ کرے، اس لیے اس نے سارا بزنس تمہارے نام کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ہم نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی مگر وہ باز نہیں آیا۔ پھر مجبوراً جو کام ہم نے کچھ عرصے بعد کرنا تھا وہ جلد ہی کرنا پڑا۔ یہ سب سن کر میرے رونٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا کہ تم نے کیا کیا تھا میرے ارسلان کے ساتھ؟ وہ نشے میں ہو کر بولا ہم نے اس کا ایکسیڈنٹ کروا دیا اور وہ مر گیا۔ اس کے مرنے کے بعد پلان کے مطابق تمہاری ساس سسر نے تمہاری شادی مجھ سے کروا دی، کیونکہ میں تمہارے سسر کا چچا زاد کزن ہوں۔ وہ یہ کروڑوں کا گھر اور لاکھوں کی جائیداد تم سے چھین لینا چاہتے تھے، اسی لیے اکثر تمہارے کھانے میں زہر ملا دیتے تھے۔ مگر اب میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا، تمہیں اپنی رانی بنا کر رکھوں گا اور تمہارے ساس سسر کو گھر سے نکال دوں گا اور ہم دونوں اس ڈھیر ساری دولت کے ساتھ خوب عیش کریں گے۔ میں نے اس کی ساری باتیں موبائل میں ریکارڈ کر لی۔ اگلے دن میں نے پولیس رپورٹ درج کروا کر ان تینوں کو گرفتار کروا دیا۔ میرے پاس ثبوت تھا، اس لیے ان تینوں کو عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ میں نے اپنے دوسرے شوہر سے خلا لے لی۔ ارسلان کی ساری جائیداد اب قانوناً ہر لحاظ سے میری تھی۔ میں نے ارسلان کے نام پر ایک یتیم خانہ کھولا اور اپنی زندگی ارسلان کی یادوں اور یتیم بچوں کی کفالت کے لیے قربان کر دی۔ کاش وہ لوگ سچ میں ارسلان کے ماں باپ ہوتے یا پھر لالچی نہ ہوتے۔ ان کے لالچ نے میری محبت کو مجھ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھین لیا۔ لوگوں کو ایک انسانی جان لیتے ہوئے خدا کا خوف کیوں نہیں آتا؟ میں آج بھی اکیلی ہوں اور ان لوگوں کے لیے میرے دل سے بد دعائیں نکلتی ہیں جنہوں نے میرے سے میرا سب کچھ چھین لیا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔